زندگی کی مشکلات میں آسانی کے لیے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ سچ بولنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ نیکی اور اچھائی کے راستے پر لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ ایمان کی سب سے زیادہ مضبوط گرہ اللہ کے لیے دوستی رکھنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اور اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آج یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے ہر کام کا آغاز داہنی طرف سے کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف A+ والا ہی زندگی میں بڑے کام کرے گا۔ بڑا کام اور کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تم دعا کیا کرو، اللہ تم سے بہت بڑے اچھے کام کروائے، تمہیں بہت کامیابی دے۔ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے وہ منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے لیے میرے گناہ معاف کر دے۔ ووسع لی فی داری، میرے لیے میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے۔ وبارک لی فی رزقی، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے لے اور دائیں ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ بے شک اللہ فرماتا ہے، انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مالداری، قناعت سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری محتاجی کبھی ختم نہیں کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔
معاملات کو بگڑتا دیکھے یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا ہوا، بس یقین اور دل کی گہرائی سے کہہ دے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔